بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی۔ بڑے دن ہو گئے تھے، میں نے کہا چلے سوال کچھ آگے تھے امپورٹنٹ، تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ تو کافی پہلے آپ میری ویڈیو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور ابھی تک نہیں کی تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت سارے کوسچنس اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں جو کہ اس وقت موبائل پہ بتانا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا، ادروائز جو ہے نا وہ میں ضرور آپ کو بتاتا، یا جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں ان کو جواب دیتا رہتا ہوں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں تو مجھے وائس میسج کر دیا کریں، جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کو اس کا رپلائی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ ہماری ویب سائٹ pakshahins.com پہ آپ جا کے تمام معلومات جو ہے وہاں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، نوٹس بھی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، MCQs بھی موجود ہیں۔ پریکٹس آپ نے کرنی ہے، پڑھنا آپ نے ہے، ڈاؤن لوڈ آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ میرے پاس ہر وقت جو ہے نا وہ PDF نوٹس میرے پاس نہیں ہوتے، جو کچھ ہے میری ویب سائٹ پر موجود ہے، میرے چینل میں موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے آپ تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا کائنڈلی سرچ کر لیا کریں، مطلب کہیں پیکج اچھا کرا لیا کریں، کبھی سرور پہ لوڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی چیز آپ کو اس وقت نہیں مل رہی تو تھوڑی دیر صبر کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سرور جو ہے نا جب آپ کہہ لیں کہ صحیح ہوتا ہے تو پھر رسپانس ویب سائٹ صحیح کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس پہ پریکٹس کریں، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ 100% اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب پڑھیں گے نہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا رزلٹ بھی زیرو ہوگا۔ اور اچھی ایک اور مطلب میں بات بتاؤں جو اکثر اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور جو شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شارٹ کٹ نہ مارا کریں، میرے پاس کوئی ایسا میتھڈ نہیں ہے، جو سوال آتے ہیں آپ لوگ ہی مجھے دیتے ہیں اور میں پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ باقیوں کو فائدہ ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے کوسچنس کی طرف۔ ہم بڑے امپورٹنٹ کوسچنس آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوسچن ہے، اسپاٹ آؤٹ دا اسٹرینجر ان دا فالوئنگ گروپ اینڈ رائٹ اٹس سیریل نمبر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ایکچوئل لفظ ہے وہ دیکھیں، تین جو لفظ ہیں وہ آپس میں ان کا کوئی رشتہ تعلق ملتا جلتا ہے، جبکہ ایک ایسا ہے جو کہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بینٹ جو ہے یہ بھی کسی خنجر وغیرہ کہتے ہیں، سوارڈ تلوار کو کہتے ہیں، ڈیگر خنجر کو کہتے ہیں، پسٹل جو ہے نا یہ ظاہر ہے گولی مارنے کے کام آتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ پسٹل ہے، کیونکہ باقی سارے کاٹتے ہیں اور پسٹل جو ہے وہ کاٹتا نہیں ہے بلکہ مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپاٹ آؤٹ دا اسٹرینجر ان دا فالوئنگ گروپس اینڈ رائٹ اٹ سیریل نمبر۔ اچھا، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، ایکچولی اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نیچے اگر 4 آپشن دیے ہوئے ہیں تو 3 آپشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک جیسا ہے، اور جو کیٹیگری ہے وہ ایک ہے، اور جو چوتھا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیراڈائن، سلک اور وول، یہ دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی کیا کہہ لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وول جو ہے کس کو کہتے ہیں، اون کو، ٹھیک ہے، اور سلک ریشم کو، ٹھیک ہے۔ اس طرح ٹیراڈائن بھی جو ہے نا سلک کی طرح ہے۔ آرٹیفیشیل جو ہے یہاں پہ مجھے ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مصنوعی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ جسٹ یہ آرٹیفیشیل ایک نام ہے، کوئی مصنوعی چیز ہے جو آپ خود بناتے ہیں، تو یہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اسپاٹ آؤٹ دا اسٹرینجر ان دا فالوئنگ گروپ اینڈ سیریل نمبر، اور یہ بھی وہی بات ہے، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر، ٹرانزسٹر، اس میں تمام چیزیں سٹور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم کوئی نہ کوئی سانگ سٹور کر سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چارج سٹور کر سکتے ہیں، لیکن ہارمونیم میں ہم سٹور نہیں کرتے بلکہ اس سے ہم سوا سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہارمونیم ہے۔ نیکسٹ ویورس کوسچن ہے، 3 words in each other of the following group have something۔ اچھا، یہ کچھ اسٹیٹمنٹس کافی لمبی دی ہوتی ہیں، اور اس کو جسٹ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پریشان کرنے کے لیے یا آپ کا ٹائم کنزیوم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں کچھ ڈیفرنٹ ہے، تو ڈیفرنٹ دیکھیں، ہرڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں مویشیوں کو، ٹھیک ہے، جہاں کہ کٹھے مویشیوں کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کلاس میں بھی اسٹوڈنٹس کٹھے ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس تو مل کے سارے، تو یہ تمام زندہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں، جبکہ اسکور جو ہے یہ زندہ چیز نہیں ہے بلکہ ایک مردہ ہے اور ایک نمبرز کو ڈیل کرتا ہے، تو یہی اس میں ڈیفرنٹ ہے۔
نیکسٹ ہے جناب کارپینٹر. ظاہر ہے یہ کسی آدمی کو کہتے ہیں. ٹیلر جو بھی آدمی کو کہتے ہیں. انجینئر یہ بھی آدمی کو کہتے ہیں. ٹیبل کو زندہ چیز نہیں ہے تو اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کیبج. آپ کو پتہ ہے کہ گوبھی کو کہتے ہیں بند گوبھی کو یا پتہ نہیں کھلی گوبھی کہتے ہیں, یہ تو آپ کو مجھے بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو لیڈی فنگر جس طرح بھنڈی کو کہتے ہیں, اونین پیاز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھیں تینوں جو ہے یہ ساری کیا ہے سبزیاں ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ مینگو جو ہے یہ فروٹ ہے تو یہ یہاں پہ ڈفرینٹ ہے. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں مختلف سٹیٹمنٹس دی ہوتی ہیں, لمبی سٹیٹمنٹس بھی ہوتی ہیں. وٹ از آڈ مین آؤٹ بھی ہو سکتا ہے, وٹ از ڈفرینٹ فرام دا فالوئنگ ہو سکتا ہے, وٹ از ڈس سملر فرام دا فالوئنگ ہوتا ہے. تو مقصد سب کا ایک ہی ہے. ان میں 3 ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ آپ کا اور ہوتا ہے. نیکسٹ ویور کوسچنز ہے کہ وہی ہے 3 ورڈز میں دیے گئے ہیں جو کہ ایک کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک جو ہے وہ اس کیٹیگری سے تعلق نہیں رکھتا. تو آنیسٹی یہ آپ کی ایمانداری کو کہتے ہیں. فیتھ اس میں بھی یقین کو کہتے ہیں. ٹروتھ سچائی کو کہتے ہیں. ہیپی جو ہے یہ خوش کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہیپی جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے, باقی جو ہے کسی یقین کا نام ہے. نیکسٹ ہے اسی طرح 4 دیے ہوئے. کارٹ کہتے ہیں چھکڑے کو, اور ایروپلین, اسکوٹر اور موٹر کار یہ تینوں جو ہیں یہ آپ کی چلتی ہیں کسی انجن کے ساتھ, پیٹرول کے ساتھ. لیکن کارٹ چھکڑا ہے تو چھکڑا جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی انجن نہیں لگا ہوتا, کوئی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مشینری نہیں لگی ہوتی, پیٹرول نہیں ڈلتا. تو یہی مجھے ڈفرینٹ لگ رہا ہے, تو یہی اس کا جواب ہے. نیکسٹ ہے جی کہ جاوید اسٹارٹیڈ فرام ہز ہاؤس واک 2 miles نارتھ. سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک نقشہ بنا لیتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ ایسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیفٹ پہ آپ کا ویسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر جو ہے وہ آپ کا نارتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہے وہ آپ کا ساؤتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ ایک جاوید جو ہے وہ 2 میٹر چلا نارتھ کی طرف. ٹھیک ہے. اب 2 کلومیٹر جناب اوپر چلے گئے. دین 3 mile ویسٹ, پھر 3 میل جو ہے وہ ویسٹ کی طرف چلے گئے. دین 6 mile ساؤتھ, اور پھر 6 mile جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف چلے گئے. ٹھیک ہے. تو ہاؤ فار اوے فرام ہز ہاؤس, اب وہ اپنے گھر سے کتنا دور ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کتنا دور ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 5. ٹھیک ہے. تو اس کا آپ نے حساب لگانا ہے کہ جناب اگر اوریجنل پوزیشن سے, اگر یہاں سینٹر سے وہ چلا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چلا ہے پہلے 2 میل. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس نے 2 میل کور کیے, پھر یہاں پہ اس نے کیا جناب 3 میل, اور پھر جناب یعنی یہ لمبا فاصلہ جو ہے طے کیا 3 میل, پھر یہ جو ہے اس نے کیا 6 میل. ٹھیک ہے. تو کتنے میل اس نے فاصلہ طے کیا. تو ابھی دیکھیں یہ اگر 6 ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل تو 6 میں سے یہ 3 مائنس کر لیں تو پیچھے رہ جائے گا 3. ٹھیک ہے. یہ 3 رہ جائے گا, اور اس کے علاوہ یہ جو فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اس کو اگر آپ کاؤنٹ کریں, اس کو آپ یہاں سے ڈائریکٹ آپ اگر راستہ کاؤنٹ کریں تو یہ پیتھاگورس تھیورم یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ہم لکھتے ہیں نا √x² + y². ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے پرپینڈیکولر کا اسکوئر اور بیس کا پلس بیس کا اسکوئر اور انڈر روٹ. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کا آنسر جو ہے وہ انڈر روٹ کے اندر 25 آئے گا, اور جواب اس کا 5 مائل آ جائے گا. اوکے ویئرس, دیکھیں اے بوائے واکس 9 کلومیٹر ڈیو ٹو ایسٹ. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ایک آدمی چلتا ہے کہاں پہ 9 کلومیٹر ایسٹ کی طرف چلتا ہے. ٹھیک ہے. ایسٹ جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ چلتا ہے 9. ٹھیک ہے. پھر ساؤتھ کی طرف وہ چلتا ہے 12. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ہاؤ فار از فرام دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, تو آپ نے اس کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے یہ فاصلہ معلوم کرنا ہے. تو اس کا اسکوئر 12 کا اسکوئر پلس 9 کا اسکوئر, ان دونوں کا اسکوئر لے کے آپ نے اس کا انڈر روٹ لے لینا ہے. ٹھیک ہے. تو انڈر روٹ لے لیں گے تو اس کے آنسر آ جائے گا 15. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن ہے اے مین واز فیسنگ ایسٹ, وہ آدمی جو ہے ایک ایسٹ کی طرف اس نے جناب اپنی فیس کو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ میں دیکھتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فیس یعنی اس کا منہ ایسٹ کی طرف ہے, یعنی اس نے اس طرف کیا ہوا ہے.
3 قدم چلنے کے بعد وہ رائٹ ٹرن کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو رائٹ اس کا یہ بنے گا. اینڈ واک اندر 2 اسٹیپ پیسز، 2 قدم اور لیتا ہے اینڈ ٹرن رائٹ، پھر وہ رائٹ کی طرف مڑتا ہے تو آپ کے بیک سائڈ پہ ہو جائے گا. اینڈ ٹرن اباؤٹ، 3 قدم اٹھانے کے بعد وہ بالکل واپس مڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ وٹ ول بی دا ڈائریکشن واز دا لاسٹ فیسنگ، آخری ٹائم وہ کون سی ڈائریکشن فیس کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈائریکشن اس سائڈ پہ تھی، اور اگر اس سائڈ پہ آپ کی ایسٹ ہے تو اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہوتی ہے ویسٹ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ویسٹ جو ہے یہ آنسر آ جائے گا. نیکسٹ ہے جی، ایف آئی اسٹینڈ آن مائی ہیڈ وائل مائی فیس پوائنٹنگ ساؤتھ ورڈ، ٹھیک ہے. کہتا ہے کہ میں اگر میرا ہیڈ جو ہے، میں اگر اس طرح کھڑا ہوں کہ میرا ہیڈ جو ہے ساؤتھ ورڈ کی طرف جو ہے نا وہ جنوب کی طرف میرا منہ ہے. ان وچ ڈائریکشن ول مائی رائٹ ہینڈ پوائنٹ، تو میرے رائٹ سائڈ پہ کون سی ڈائریکشن ہوگی، ٹھیک ہے. تو ساؤتھ ورڈ سے آپ جب اپنے رائٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ پھر ویسٹ ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی میں اگر اس کو اس طرح بیان کروں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا ہے ایسٹ، یہاں پہ آپ کا ویسٹ، یہاں پہ نارتھ، یہاں پہ ساؤتھ. تو جب آپ ساؤتھ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں تو آپ کا جو رائٹ والا پورشن ہے وہ آپ کا یہ بنتا ہے ویسٹ، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے ویور، یہ ہمارے پاس ایک کوسچن ہے 53 سے 8 کیسے بنا، ٹھیک ہے. تو بڑا سمپل ہے، 5 میں 3 جمع کریں گے تو 8 آ جائے گا، 6 میں 3 جمع کریں گے تو 9 آ جائے گا، اور 7 میں 3 پلس کریں گے تو 10 آ جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے. 4 پہ ہم نے 2 کو ڈیوائڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس 4 آ جائے گا. 15 پر 3 ڈیوائڈ کریں گے تو 5 آ جائے گا، اور 24 پہ 4 ڈیوائڈ کریں گے تو 6 آ جائے گا، اور ظاہر ہے جب 40 پہ 5 ڈیوائڈ کریں گے تو پھر آنسر آ جائے گا 8. نیکسٹ ہے ویور، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھیں تو جناب آپ بالکل اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں. دیکھیں 31 کیسے آیا. اگر میں یہ دیکھوں کہ 6 کو اگر میں ہاف کر دوں تو میرے پاس 3 آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میں 2 کو ہاف کروں تو 1 آتا ہے. اسی طرح 8 کو ہاف کروں یعنی ڈیوائڈڈ بائی 2 کروں تو میرے پاس 4 آتا ہے، اور 4 کو ہاف کروں یعنی آدھا کروں تو میرے پاس 2 آتا ہے، ٹھیک ہے. تو 42 آ جائے گا. 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے، ادھر 2 کا آدھا 1 ہوتا ہے تو 11 ہو جائے گا. 6 کا آدھا 3 اور 6 کا آدھا 3، 33 ہو جائے گا. تو اس کو ہم آدھا کریں گے، 8 کو 4 اور اس کا آ جائے گا 3، تو میرے حساب سے 43 آنسر بنتا ہے. تو بالکل اس کا یہی جواب ہے. نیکسٹ ہے ویور، یہ بھی کویسچن اتنا مشکل تو مجھے نہیں لگ رہا، لیکن لیٹ سی. دیکھیں جی، 2 کو اگر ہم 2 سے ملٹیپلائی کریں تو آتا ہے 4، اور اس میں ہم جمع کر دیں گے 1، ٹھیک ہے، تو 5 بن جائے گا. 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا 16، اور اس میں جمع کر دیں گے 2 تو 18 ہو جائے گا. 6 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آئے گا 36، اور 36 میں جمع کر دیں گے 3 تو بن جائے گا 39. 8 کو 8 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا 64، اور 64 میں پلس کر دیں گے 4، اور ظاہر ہے ابھی آپ 10 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا 100، اور 100 میں ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ ہم نے کیا جمع کرنا ہے، تو یہ ہے 5، ٹھیک ہے. تو 105 ہو جائے گا. تو اتنا مشکل نہیں تھا، آسان ہے. اب دیکھیں کہ 1 2 3 سے 3 1 2 کیسے بنا، ٹھیک ہے. تو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو 1 2 3 ہے اس 3 کو اٹھا کو شروع میں لگا دینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بن جائے گا 3 1 2. اس 4 کو اٹھا کے شروع میں لگا دیں گے تو 4 2 3. اس 4 کو اٹھا کے 3 2 سے پہلے لگا دیں گے تو 4 3 2، اور 3 کو ظاہر شروع میں لگائیں گے تو 3 2 4 آنسر آ جائے گا. بالکل جناب یہی آنسر ہے. نیکسٹ ہے جناب، اس کو آپ دیکھیں کہ کیسے حل کرنا ہے، تھوڑا آپ بھی سوچیں، ٹھیک ہے، اور میں بھی سوچتا ہوں کہ جناب اس کو کیسے حل کریں. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جناب 34 + 35 یہ ان کے ساتھ ہم کیا کھیل کھیلیں کہ جناب 15 آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی 15 آ جائے.
تو اگر میں یہ کر لوں کہ 4 اور 3 کو پلس کر دوں تو میرے پاس آنسر آ جائے گا 7، اور 5 اور 3 کو ایڈ کر لوں تو یہ میرے پاس آ جائے گا 8، اور ان دونوں کو میں اگر جمع کر لوں تو میرے پاس آ جائے گا 15۔ ٹھیک ہے جی، تو لیٹ سی یہی فارمولہ ہم اگلے پہ اپلائی کرتے ہیں۔ 5 جمع 5 10، 8 جمع 6 14، اور 10 جمع 14 24۔ بالکل جناب یہی آنسر آ رہا ہے، اس کا مطلب اگلے میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 4 جمع 2 6، 4 جمع 2 6، 6 جمع 6 12، تو آنسر اس کا آ گیا جناب 12۔ نیکسٹ ہے جی، فٹ از ٹو شو اینڈ ہینڈ از ٹو۔ دیکھیں پاؤں میں پاؤں جو ہے ہم جوتوں میں پہنتے ہیں، اور ہینڈز جو ہیں وہ ہم کہاں پہنتے ہیں؟ گلوز میں پہننا چاہیے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ چلیں جی بالکل جناب یہی آنسر ہے۔ وچ ون از ڈفرینٹ فرام دا ریسٹ؟ شرٹ کے اندر باڈی جاتی ہے، پینٹ کے اندر ہمارا جسم جاتا ہے، کوٹ کے اندر جسم جاتا ہے، نیک ٹائی کے اندر ہمارا جسم نہیں جاتا بلکہ یہ اوپن ہوتی ہے، اور یہ ڈفرینٹ مجھے لگ رہی ہے، بالکل یہی جواب ہے۔ نیکسٹ ہے جناب، دیکھیں یہ بھی ایک پھر کیلکولیشن والا سوال آ گیا۔ تو کیلکولیشن والے بہت زیادہ سوال آتے ہیں، یہ آپ کی میتھمیٹیکل سکلز کو چیک کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان پہ بہت زیادہ غور کیا کریں، اس قسم کے سوال جو ہے وہ بالکل آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں جی 7 اور 2 کو کے ساتھ ہم کیا کریں کہ 59 آ جائے۔ دیکھیں جی اگر 7 میں سے 2 کو نکالیں تو 5 آتا ہے، بالکل پہلا 5 موجود ہے، اور اگر 7 میں پھر 2 جمع کر دیں تو 9 آتا ہے، اگلا ڈیجٹ جو ہے وہ 9 ہے۔ دیکھیں یہی فارمولہ ہم آگے اپلائی کرتے ہیں کہ پہلے 5 میں سے 3 کو مائنس کریں تو پہلا ڈیجٹ آ جاتا ہے، اور پھر 5 میں 3 جمع کریں تو 8 آ جاتا ہے۔ بالکل جناب، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آگے بھی یہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں 2 جمع 1 جو ہے وہ 3 آ گیا، اور 5 جمع 4 جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ آنا چاہیے جناب 19، کیونکہ دیکھیں 5 پہ سے پہلے 4 نکالیں گے تو 1 آئے گا، اور پھر 5 میں 4 جمع کریں گے تو 9 آئے گا، تو اس طرح یہ 19 جواب آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے ویورس، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہے وہ اچھے ہو رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی سکرین کی جانب، میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ مزید تیاری کرنی ہے۔ جب تمام ویڈیوز دیکھ لیں اس کے بعد آپ نے کس طرح پھر پریکٹس کرنی ہے، تو چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین پہ، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے پھر پریکٹس آگے کس طرح جاری رکھنی ہے، اور اگر آپ کا رزلٹ وہاں پہ 100% آ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ پھر آپ انشاءاللہ پاس ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، اوکے ویورس، جب آپ ہمارے چینل پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ چینل پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام سیکوینس میں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ جو بہتر طریقہ ہے وہ اس چینل کے بعد آپ نے پلے لسٹ میں آنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پلے لسٹ سے جب آپ اوپن کریں گے ویڈیوز کو تو آپ کو پھر سیکوینس میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں وربل نان وربل، ٹھیک ہے، اس طرح جیسے ہی میں دیکھیں وربل پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا وہ یہ آپ کو سیریز میں ساری مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ تمام سیریز کو ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ ویسے دیکھیں گے تو شاید آپ کو وہ سیریز میں نہ ملیں۔ ٹھیک ہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ یہاں سے سیریز میں ویڈیوز کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گوگل براؤزر میں چلے جائیں۔ ٹھیک ہے،